اس سے پہلے سورہ فاتحہ پر مختصراً روشنی ڈالی گئی. ابھی سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے. سورہ بقرہ کی فضیلت کا انداز اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ای القرآن افضل، قرآن کا کون سا حصہ سب سے افضل ہے؟ میں تو سراپا قرآن ہی افضل ہے، لیکن حضور نے فرمایا اس کا کون سا حصہ افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں. حضور نے فرمایا سورہ بقرہ. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ میں کون افضل ہے؟ سورہ بقرہ میں کون افضل ہے؟ سوال کرنے سے کچھ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ حضور سوال پوچھ کے پھر جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ میں کون افضل ہے؟ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ سوال اگر سرکار کریں تو ایسی صورت میں یہ عقیدہ رکھنا کہ مصطفیٰ جانتے ہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی. سبحان اللہ. آیت الکرسی، آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال سورہ بقرہ کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے رات میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، پاس میں بیٹھ کر قرآن مقدس کی تلاوت شروع کی تو سورہ بقرہ پڑھنے لگے. جب سورہ بقرہ پڑھتے تو ان کا گھوڑا بتکنے لگتا، اچھلنے لگتا. جہاں خاموش ہو جاتے گھوڑا آرام سے کھڑا ہو جاتا، پھر پڑھتے پھر اچھلنے لگتا. پوری رات یہی سلسلہ چلتا رہا. جب پڑھتے تو اچھلتا اور جب پڑھنا بند کر دیتے خاموش کھڑا ہو جاتا. سویرا ہوا سرکار کی بارگاہ میں. دیکھو آقا وہاں پہ بظاہر موجود نہیں، لیکن مصطفیٰ کی نظریں کہاں کہاں دیکھتی ہیں اور آقا کی نظریں کیا کیا دیکھتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہے. حضور نے فرمایا قرآن پڑھ رہے تھے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا سورہ بقرہ؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. تو کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی تھی، مقدس فرشتے قریب آ رہے تھے، ان فرشتوں کو دیکھ کر تمہارا گھوڑا اچھل رہا تھا. معلوم یہ ہوا کہ رحمت کا نزول ہو، فرشتوں کا نزول ہو تو ان کی آمد پر جھوم جانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا طریقہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب رحمت کے نزول کے وقت جھوم گئے تو آقا جب ہمارے آ گئے تو دیوانے مچل گئے. سبحان اللہ. آقا معراج پہ گئے تو مچل گئے، معراج سے آ گئے تو دیوانے مچل گئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں. تو سورہ بقرہ کی بڑی شان ہے. اب بقرہ مانے ہوتا ہے گائے. بقرہ مانے گائے. گائے تو کہا اس میں گائے سمجھ رہے کہ نہیں؟ لیکن ایک اہم واقعہ اس کے اندر موجود ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ. واقعہ کون سا اہم اتنا موجود ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے، لیکن کفار مکہ کو بڑا ٹینشن ہوتا تھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. کبھی کبھی ہڈیاں لے کے آتے، کہتے کون زندہ کرے گا ان کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب بتاؤ نا ان کو، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ارے جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ بھی فرمائے گا. بتاؤ ان کو کہ پہلی بار بنانا مشکل تھا نا، جب پہلی بار بنا لیا تو سیمپل موجود ہے. تو اللہ تو بدیع ہے، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو انوکھے انداز سے بنانے والا ہے نا. تو وہ واقعہ موجود ہے. تو بنی اسرائیل کفار کا جو معاملہ ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بڑے ٹینشن میں رہتے تھے. تو اس کے اندر ایک واقعہ بنیادی طور پر ہے. بنی اسرائیل، مختصر جب آئے گا تفصیل بتائیں گے. مختصر، بنی اسرائیل کا ایک شخص اس نے اپنے کزن کو دولت کی لالچ میں مار ڈالا، چچا زاد بھائی کو. شہر کی جو مین دروازہ وہاں لے جا کے چھوڑ دیا. سویرے چلانے لگا میرے بھائی کو کسی نے مار ڈالا. موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا گائے ذبح کرو، ذبح کر کے مارو، وہ جو مردہ ہے وہ زندہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. جو مردہ ہے وہ زندہ ہو جائے گا.
تو مارا وہی ہوا، بتایا کسی نے مارا ہے، اسی نے قتل کیا، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا کہ نہیں؟ تو کفار مکہ کا جو بنیادی عقیدہ تھا کہ مالنا ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی عقیدے پر دلیل رکھی ہے اس واقعہ کے اندر، اسی دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ سورہ بقرہ بڑی فضیلت ہے اس کی، بڑی فضیلت، پڑھ دو تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آج ہر کوئی بولتا ہے ہمارے گھر میں ہمارا بچہ شیطان ہو گیا، یہ شرارت بہت کرتا ہے، یہ شرارت بہت کرتا ہے، دم کرانے میں بڑا ہم لوگ بڑا اعتماد کرتے ہیں لیکن خود پڑھنے پہ اعتماد کم ہے۔ حضور نے فرمایا شیطان بھاگے گا، چاہے انسانی شیطان ہو چاہے جناتی شیطان ہو، پڑھو سورہ بقرہ، دیکھو گھر سے شیطان بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا ہے۔ لیکن پڑھنا ہم کو نصیب کہاں ہے، تو کسی کا انتقال ہوگا تو پڑھیں گے۔ اب تو یاسین شریف شارٹ کٹ میں نکال لیا ہم لوگ کہ کسی کا انتقال ہو تو خالی یاسین شریف پڑھو بس، یاسین کا نصاب، قرآن کا نصاب مان لیں مکمل کب ہوگا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ بڑے خود غرض ہو گئے، سیلفش ہو گئے ہم لوگ، مطلب سے پڑھتے ہو بھی چہرہ دکھانے کے لیے، چہرہ دکھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ ایک موقع پر ایک صحابی آئے، گلے میں درد ہے، گلے میں درد ہے، اور آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کیا سرکار گلے میں تکلیف ہے، کوئی کرم فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکا بقراءۃ القرآن، جا قرآن کی تلاوت کر، وہی تیرے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن سے شفا، رونا کرونا پیرونا سب ایک کنارے ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ مسلمان قرآن مقدس کی تلاوت کا پابند ہو جائے، تلاوت کی یہ کرے گا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت سورہ بقرہ کو عطا فرمائی۔ سورہ بقرہ مدنی ہے۔ سورہ بقرہ کیا ہے؟ کیا ہے مدنی؟ مطلب ہجرت کے، بولیے نا، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ جو ہجرت سے پہلے نزول ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مکی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی بڑی فضیلتیں بیان ہو چکی ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم، اس کی شان کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، پھر اس سلسلے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور ایسی ایک نیکی جو 10 نیکیوں کو ساتھ لاتی ہے، 10 نیکیوں کو ساتھ لاتی ہے۔ تو اب غور کرو، 1 10 1 10 11 ہوئے کہ نہیں؟ تو ایک حرف پڑھو تو اللہ تعالیٰ 11 نیکیاں عطا فرمائے۔ اس کے بعد آقا فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، آقا نے فرمایا الف 1 حرف ہے، لام 2 حرف ہے، میم 3 حرف ہے۔ خالی الف لام میم کہہ دیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 33 نیکیاں عطا فرما دی، 33 نیکیاں عطا فرما دی۔ یہ الف لام میم کی شان۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارا تو بنیادی عقیدہ ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتایا ہے۔ حضور سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا اللہ کی مخلوق میں کون آیا؟ حضور سے زیادہ سمجھنے والا کوئی نہیں آیا، کیونکہ حضور کے علاوہ جس نے سیکھا ہے وہ یا تو مصطفیٰ سے سیکھا، یا مصطفیٰ کے صحابہ سے، یا صحابہ کے غلاموں سے سیکھا ہے۔ لیکن مصطفیٰ نے جو سیکھا ہے تو رحمان نے مصطفیٰ کو سکھایا ہے، رحمان نے مصطفیٰ کو سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، ارے رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن کا سارا علم عطا فرما دیا۔ یہی وجہ ہے تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل آئے تو آنے کے بعد تلاوت شروع کر دی۔ کیا کہتے ہیں؟ کاف۔ اب کاف کا مطلب ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن جبرائیل نے جیسے ہی کہا حضور نے کہا قد علم، تو مجھے معلوم ہو گیا۔ پھر کہا ہاں، کہا معلوم ہو گیا، کہا عین، یا کہا معلوم ہو گیا، کہا عین، کہا معلوم ہو گیا، کہا صاد، کہا معلوم ہو گیا۔ جبرائیل نے عرض کیا سرکار کیا معلوم ہو گیا جو مجھے بھی نہیں معلوم؟ زور سے بولو یار۔ لوگ کہتے ہیں جبرائیل نے مصطفیٰ کو سکھایا، یہ روایت بھول گئے۔ تفسیر کبیر کی روایت، روح البیان کی روایت دیکھو، جبرائیل کہتے ہیں کیا معلوم ہو گیا، ہمیں بھی نہیں معلوم۔ معلوم یہ ہوا کہ ساری مخلوق مصطفیٰ سے سیکھے یا مصطفیٰ کے شاگردوں سے سیکھے۔ مصطفیٰ جب سیکھنے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ خود سکھا دیا کرتا ہے، اللہ سکھاتا ہے۔
جی تو ہمارا تو یہی نظریہ ہے، اللہ اس کے رسول اس کا مطلب جانتے ہیں، لیکن باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے راز کی باتیں رکھی ہیں۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا کوڈ ورڈ، یہ ہمارا کوڈ ورڈ ہے، تو کہا اللہ تعالیٰ نے بھی کوڈ ورڈ رکھا ہے اپنے محبوب سے بات کرنے کے لیے۔ اللہ نے کوڈ ورڈ رکھا ہے محبوب سے بات کرنے کے لیے، سب تو سمجھ جاؤ گے، لیکن جو ہمارے کوڈ ورڈ کی بات ہوگی خالی میں جانوں گا، میرا محبوب جانے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کوڈ ورڈ رکھا ہے، راز کی باتیں رکھی ہیں۔ علی فرماتے ہیں ہر کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے راز کی باتیں رکھی ہیں۔ قرآن کے اندر جو راز کی باتیں ہیں وہ یہی جو سورت کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یہ راز کی باتیں ہیں، اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ کوڈ ورڈ ہے نا۔ کچھ لوگوں نے اس کا مطلب بھی بتایا ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ اس کے رسول اس کا مطلب جانتے ہیں، یہ مذہب اسلام ہے۔ مذہب سالم ایسا مطلب بتا دیا جائے جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو۔ تو کچھ لوگوں نے مطلب بتایا، کہا قرآن اترا تو اتارنے والا، لانے والا، جس پہ اتارا گیا، کہا اتارنے والا، کہا الف، کہا اللہ اتارنے والا، کہا لانے والا، کہا جبرائیل، کہا جس پر اتارا گیا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آیا الف لام میم کا مطلب؟ ایک ایک ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ مطلب بتایا الف سے اللہ، لام سے لطیف، میم سے مجید۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ایسا مطلب بتایا جائے جو قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو، الف لام میم۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم، پہلے ہی کوڈ ورڈ رکھا، کوڈ ورڈ رکھا۔ بولتا ہے نا کچھ باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کوڈ ورڈ رکھ دیتے ہیں ہمارا، اب بات کریں گے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ محبوب ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کس مقصد سے کر رہے ہیں، لیکن آپ کے کون دیوانے جو اس مقصد کو سمجھ پاتے ہیں؟ کون ہے وہ دیوانے جو اس مقصد کو سمجھ پاتے ہیں؟ تو پہلے ہی مقصد کو رکھ دیا، ہمارا تمہارا سیپریٹ ہے، ہمارا تمہارا راز کا معاملہ ہے، لیکن اب دیکھنا ہے اس راز کو کون پہنچنے والا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کون پہنچتا ہے اس راز کو؟ تو فوراً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب۔ اب اس میں لوگ پریشان ہوتے، بولے یہ تو سامنے ہے، کہا وہ کتاب۔ ان پاگلوں کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کتاب سے مراد کون سی کتاب معلوم؟ جب تورات کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا تو تورات کے اندر 1000 سورتیں اور ہر سورت میں 1000 آیتیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا 1000 سورتیں، 1000 آیتیں کون پڑھ پائے گا، کون یاد کر پائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے کلیم میں اس سے زیادہ بعظمت کتاب اتارنے والا ہوں، اس سے زیادہ بعظمت کتاب اتارنے والا ہوں۔ فوراً جب حضرت موسیٰ نے کہا مولا کس پہ اتارے گا؟ تو الفاظ سنے حدیث کے تفسیر البیان کے اندر ہے، اللہ خاتم النبیین، اس پہ اتاروں گا جو نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ ختم نبوت کا اعلان تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے، جو نبیوں میں سب سے آخر آنے والا ہے وہی اول وہی آخر۔ میرے مصطفیٰ اول ہیں آخر بھی ہیں۔ کہا اول کیسے؟ کہا نور پہلے آیا، نور پہلے آیا اول، کہا آخر میں، کہا جسم بعد میں آیا۔ سمجھے نا؟ اول، اسی لیے ربیع الاول کو ہم لوگ کبھی کہتے ہیں ربیع النور، تو ربیع النور کہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، تو ان سے کہنا ہے جو نور ہے وہی تو اول ہے، جو نور ہے وہی تو اول ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو بنایا تو جو نور ہے وہی تو اول آیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ربیع الاول بول، ربیع النور بول، بات تو ایک ہی ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا جو نبیوں کے سب سے آخر میں آئے گا، سب سے آخر۔ اور یہی نہیں، آخری نبوت کا اعلان جو حضور کے آخر میں آئیں گے، آپ سب سے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں نیا پیدا نہیں ہوگا، اس کا اعلان آدم علیہ السلام کے دور سے ہو رہا ہے۔ زور سے بولو یار، آدم علیہ السلام کے دور سے ہو رہا ہے، اور حدیث صحیح ہے، مستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم علیہ رحمۃ الرضوان نے لکھا، جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ کیا ہے معلوم حدیث؟ آدم علیہ السلام زمین پر اترے، اذان ہوئی، سب کو معلوم ہے نا۔ جب اترے وحشت رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا جنت جیسا مزہ نہیں، اور ہم لوگ کو تو ہوٹل ہی میں مزہ ہے۔
جنت کی کیاری میں نہیں مزہ. جبکہ ایک حدیث پاک میں در منصور کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے مسجد کو آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے. یہ مسجد نمازیوں کو دیکھتی ہے، نمازیوں کی باتوں کو سنتی ہے. کہا کب بولے گی؟ کہا روزے محشر اللہ تعالیٰ بولنے کی توفیق عطا فرمائے گا. ابھی دیکھ رہی، ابھی سن رہی، وہاں بولے گی. کون یہاں تماشا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، سب مسجد نوٹ کر رہی ہے. روزے محشر بولے گی. حدیث پاک کے اندر آیا اس کی دو آنکھیں ہیں. اب سوچے کہاں دو آنکھیں ڈھونڈتے رہو، کہاں ہے دو آنکھیں؟ کہا اس کی دو آنکھیں نہیں دکھ رہی. کہا مصطفیٰ نے کہا ہے. کہا ہمارا ایمان ہے. پھر کہا مصطفیٰ نے کہا ہمارا ایمان ہے. پھر سمجھ رہے کہ نہیں؟ کہا حجر اسود آنکھیں نہیں ہیں. کہا مصطفیٰ نے کہا ہے نا، آقا نے کہہ دیا ہمارا ایمان ہے. کہا جب اس پہ ایمان تمہارا بن گیا تو مصطفیٰ نے کہا میں نے اللہ کو معراج کی رات دیکھا، ایمان نہیں بن پایا. ارے مصطفیٰ نے کہا دیکھا معاملہ ختم، دیکھا تو دیکھا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے. اللہ نے مصطفیٰ کو پیاری آنکھ عطا فرمائی ہے نا جی. بہرحال تو وہ کتاب. ہاں تو میں بتا رہا تھا اذان ہوئی. جب اذان ہوئی تو شہادت کا دوسرا حصہ آیا نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. فوراً آدم علیہ السلام نے سوال کر دیا محمد کون؟ حالانکہ دیکھ کے آئے ہیں، سب دیکھ کے آئے، لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ پوچھ لو ابھی ٹھپا لگ جائے گا، ٹھپا لگ جائے گا، پوچھ لو کون ہے. رب نے فرمایا ھذا آخر ولدک من الانبیاء، نبیوں میں آپ کے شہزادگان میں جو آخری نبی ہوگا اسے محمد کہا جاتا ہے. تو آخری نبی سرکار ہیں، اس کا اعلان تو آدم علیہ السلام کے دور سے ہو رہا ہے. جو آدم نے کیا وہی آدم کی اولاد کر رہی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ حضور کے آخری نبی ہونے پر پہرا آدم نے دیا. ہم لوگ بھی اپنے باپ آدم علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے حضور کے آخری نبی ہونے پر پہرا دے رہے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں جی؟ تو وہ کتاب تو آخری نبی پہ اتاروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا، ہاں موسیٰ نے عرض کیا ہے اللہ کیسے یاد کریں گے، کیسے یاد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب کی امت کے بچوں کو یہ طاقت دوں گا کہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیں گے، سینے میں محفوظ کر لیں گے. مصطفیٰ کا وسیلہ ہے پیارے. ڈائریکٹ آتا تو پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا، ڈائریکٹ اترتا پہاڑ چکنا چور ہو جاتا. مصطفیٰ کا سینہ لگ گیا ہمارے دل میں محفوظ ہو گیا. یہاں پر وسیلہ لگ گیا، نہیں لگتا وسیلہ تو ڈائریکٹ کرنٹ لگ جاتا. ایسا کرنٹ لگتا کہ پہاڑ چکنا چور. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ڈائریکٹ پہاڑ پہ اتارتا چکنا چور ہو جاتا. اللہ فرما رہا ہے ہم نہیں، چور ہو جاتا. کہا پہاڑ کا لوہا سے زیادہ خطرناک پہاڑ ہوتا ہے بہت. وہ پتھر دل ہو گیا یار، جلاؤ تو بھی نہیں گلتا، اتنا سخت اس پہ اترے وہ ریزہ ریزہ، وہ ریزہ ریزہ. کہا مصطفیٰ کا سینہ بڑا پاورفل سینہ ہے. اسی سینے کو اللہ تعالیٰ نے علم نشرہ فرمایا ہے. سمجھ رہے نا؟ مصطفیٰ کا سینہ ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچے یاد کریں گے. اس کے بعد پھر اس کی عظمت آئی. تو قرآن کا تذکرہ ہو رہا تھا، ہوا تذکرہ. تو رب فرماتا ہے ذالک الکتاب، وہی کتاب ہے جس کے بارے میں موسیٰ تذکرہ کر رہے تھے. وہی کتاب ہے. کہا وہی کتاب ہے، شک میں آ گیا. وہی کتاب ہے، وہی کتاب کا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے کیا؟ ارے وہی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. جس کتاب کا وعدہ موسیٰ کے دور میں ہوا، عیسیٰ کے دور میں ہوا، اسی کتاب کو اپنے محبوب کے اوپر میں نے اتار دیا. اب سمجھ میں آئے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں. سمجھ میں آیا نا؟ وہ کتاب جس کا وعدہ موسیٰ کے دور میں ہوا، جس کا وعدہ عیسیٰ کے دور میں ہوا، وہی کتاب ہے یہ. تو کہا یار یقین کرے کہ نہ کرے؟ کہا لا ریب فیہ، کوئی شک ہی نہیں، کرو یقین، کوئی شک ہی نہیں، کرو یقین. لیکن سب لوگ نہیں کر پائے یقین، ہے نا؟ سب نہیں کر پائے یقین. ادھر کافروں کو ٹینشن تھا، ادھر رافضیوں کو ٹینشن ہے. سمجھے گی نہیں؟ ادھر کافروں کو ٹینشن تھا، کہا اپنے پاس سے بنا لیا ہوگا، اپنے پاس سے بنا لیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنایا اپنے پاس سے ہے. فاتو بسورۃ من مثلہ، لے آؤ ایک سورت
پورا قرآن لانے کی بات نہیں ہو رہی، ایک کئی صورت لے آؤ اس کے چہرے میں جو ہو. نہیں لا سکتے، جب نہیں لا سکتے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تو ڈرو آگ سے. وہاں کفار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ غلام احمد رضا بتا رہا ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہے، اس کے بارے میں شرارت کرنے سے بچو، یہ 40 کا چکر چھوڑو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 کو محفوظ فرما دیا ہے. سنو تفسیر روح البیان کی وہی روایت جس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا آدم کو اتنے صحیفے دیے، شیش کو اتنے صحیفے دیے، ادریس کو اتنے صحیفے، اے موسیٰ تم کو اتنے، ابراہیم کو اتنے. سارے صحیفوں کا خلاصہ میں اپنے محبوب کی کتاب کے اندر کر دوں گا. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اس کی 114 تمام کتابوں کا خلاصہ 114 صورتوں میں ہوگا، اور 114 صورتوں کا خلاصہ 30 پاروں میں ہوگا. اللہ فرمایا 30 پارہ، یہ پاگل کے 40 پارہ. تو آپ کا فرمان پاگل کی بات پر ہے یا اللہ کی بات پر ہے؟ الحمدللہ ہمارا ایمان اللہ کے فرمان پر ہے. جب اللہ نے 30 کہہ دیا مسئلہ ختم. یہ 30 جب ہو گیا تو نہ 20 چلے نہ 40 چلے، وہی چلے جو مصطفیٰ نے اللہ کا فرمان ہم کو سنا دیا. ٹھیک ہے نا جی، وہی کتاب جی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے 30 پاروں کا خلاصہ 7 آیتوں میں ہے. 7 آیتیں کہاں ہیں؟ سورہ فاتحہ میں. 30 پاروں کا خلاصہ کہاں ہے؟ سورہ فاتحہ میں. پھر رب نے فرمایا سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں، پھر بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کے با میں ہے. سبحان اللہ، بسم اللہ کے با میں. اسی لیے تو علی فرمایا اگر بسم اللہ کے با کا آغاز ہو جائے تفسیر کا تو کئی اونٹ اس کی تفسیر کی کتابوں سے لگ جائے. سمجھ رہے کہ نہیں جی؟ سارا خلاصہ تو با میں ہے نا. اور با کو تفصیل کرو تو سورہ فاتحہ بنے، سورہ فاتحہ کی تفصیل کرو تو 30 پارے بنے، اور 30 پاروں کی تفصیل کرو تو 114 صورتیں بنے، اور جب 114 صورتوں کی تفصیل کرو تو چاروں آسمانی کتابیں اور سارے صحیفے بن جاتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ یہ ہے قرآن مقدس جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَلِكَ الْكِتَابُ، وہی کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ وہی کتاب. اب وہ کیوں کہا گیا سمجھ میں آیا نا؟ یہ تو تفسیر روایتوں کے حوالے سے ہو گئی. اب بلاغت کے نہج سے وہ بولتے ہیں نا ناظم صاحب نظامت کرتے ہوئے، یہ ان کی وہ شخصیت ہے. جناب یہاں بازو میں بیٹھے ہیں لیکن صاحب بول رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کا شہرا تو وہ ہیں کہ یہ ہیں. لیکن جب وہ بولے تو آپ کیا مراد لیے؟ بلند مقام ان کا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے تو سامنے، لیکن وہ باعظمت کتاب ہے کہ ساری کتابوں میں شک کر سکتے ہو. اپنی طرف سے لکھ مارا ہوگا، ادھر ادھر سے چرا لیا ہوگا، ادھر ادھر کا معاملہ ہوگا، لیکن یہ رتبہ کتاب ہے، بلند مرتبہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں یہ سب بکواس کے بارے میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. سمجھ میں آیا جی؟ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. جس میں کیا ہے؟ کوئی شک نہیں. اب قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن ہر بات کا بیان ہے کہ نہیں؟ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ بولو نا یار. قرآن پہ اللہ تعالیٰ فرماتا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے. اب آپ سوال کریں گے حضرت جب ہر چیز کا بیان ہے تو ہم کو کیوں نہیں ملتا؟ دیکھو ہر چیز کا بیان ہر آدمی کو ملے ضروری نہیں ہے. یمن کا قاضی بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب بھیجا، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، تو قاضی کو ضرورت پڑتی ہے فیصلہ کرنے کے لیے پروف کی. اب آج کا جو بھی معاملہ ہے، اس دور کے قاضی آقا علیہ السلام کے جو نائب ہے قاضی، ان کے لیے پروف قرآن و حدیث پروف ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ جب جاؤ گے تو کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ تمہارے پاس کون سا سنویدھان ہے؟ تو یہ بدلنے والا نہیں. ہمارے پاس اللہ نے وہ سنویدھان دیا جو آیا ہے تو ہمیشہ محفوظ ہو گیا، ہمیشہ محفوظ ہو گیا، جس میں امیر کا بھی تذکرہ ہے، غریب کا بھی تذکرہ ہے، اور جس نے سب کو ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ سب کو ایک صف میں، اور جو غلط فیصلہ کرے وہ پھنسے. ایسا معاملہ ہے اس کے اندر. تو کہا کسے فیصلہ کریں گے؟ کہا قرآن مقدس سے. سبحان اللہ.
قرآن نے مقدس سے کہا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اے معاذ اگر قرآن میں تم نہ پا سکے تاب، قرآن میں تو سب چیز کا بیان ہے، نہ پا، اس لیے انہوں نے یہ نہیں فرمایا اگر قرآن میں نہ ہوا تب، یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر نہ پا سکے تب۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جس کو جتنا علم عطا فرمایا، قرآن کے موتی اس کے سامنے اتنے ہی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جس سے چاہا اسے عطا کروا دیا ہے، ورنہ اونٹ کہاں گم ہوا، کہاں اس کی لگام، اور کہاں قرآن میں تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اتنا علم ہے اور سارا قرآن جس کو علم اللہ نے اس کا عطا فرمایا وہ ہے جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اب بتاؤ جب حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو مصطفیٰ کی دعا کی برکت سے اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، تو ان کے علم کا یہ عالم ہے کہ اونٹ گم ہو جائے تو تلاش کرنے نہیں جاتے ہیں، بلکہ آتے ہیں قرآن مقدس میں تلاش کرتے ہیں۔ اونٹ کی نکیل گم ہو جائے قرآن میں تلاش کرتے ہیں۔ تو سوچے ان کا علم جب مصطفیٰ کی دعا کی برکت سے ہے، تو مصطفیٰ کو تو پورا قرآن اللہ نے سکھایا ہے، تو مصطفیٰ کا علم کتنا ہوگا، کتنا ہوگا۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کے لیے کوئی چیز نہیں چھپی ہے، مزار اقدس میں پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، سمجھ رہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ تو کہا جب کوئی شک نہیں، اس میں کام کیا ہے یار، کام تو بتاؤ کام کیا ہے۔ کہا پڑھ کے تو دیکھو، جب پڑھو گے جب آدمی آئے گا تو اس کو معلوم ہوگا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اچھا، کہا اللہ پہ ایمان لاؤ، کہا اچھا، کہا اللہ وہ ہے جس کو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، کہا اچھا یہ سب بھی ہے، کہا ہاں ہدی للناس، لوگوں کی رہنمائی ہے اس کے اندر۔ جب کچھ نہ سمجھ میں آئے تو قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ خود راستہ دکھا دے گا۔ آج ہمارے یہاں معاملہ ہوتا ہے، دو گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کیسے حل کریں۔ اب وہاں پر مولانا صاحب اگر شریعت کی بات کریں تو آپ خاموش نہیں، میں بات کرتا ہوں نا، اور ہم لوگ بھی بڑے نرالے ہیں۔ جب شریعت کی باتوں پہ عمل نہیں ہوتا نا، جب حق پہ عمل نہیں ہوتا، انصاف پہ عمل نہیں ہوتا، تب جا کر کے آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے، عذاب نازل ہوتا ہے، بیماریاں نازل ہوتی ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں۔ اس لیے قرآن پہ عمل کرنا اصل ہے۔ تو قرآن نے مقدس نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا کسی معاملے میں ہو جائے، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو تم لوگ اپنی بات کو اللہ یعنی قرآن مقدس کی طرف رجوع کرو، اس کے رسول فرمان مصطفیٰ کی طرف رجوع کرو، وہ اولی الامر منکم، اور فقہا کی باتوں کی طرف رجوع کرو۔ جب یہ رجوع کرو گے تو جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ کہا دو آدمی ہیں، ایک نے دعویٰ کیا میرا سامان ہے، دوسرا کہتا نہیں میرا ہے، دو دعوے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو اب ایسی صورت میں گواہ پیش کیے جائیں گے، باشرع گواہ، جس کے پاس باشرع گواہ ہو جائیں اس کے موافق فیصلہ کر دیا جائے۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ یہ شریعت نے حل بتایا۔ تو ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت ہے۔ پھر آپ کہیں گے حضرات مسلمانوں کے لیے نہ ہدایت ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے کیوں ہے؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو ہم کہیں گے آپ ماضی کے اوراق اٹھا کے دیکھو، قرآن کے اندر سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت۔ کہا کیسے؟ کہا عمر نے خالی بہن سے ایک آیت تو سنی تھی، ایک آیت تو سنی تھی خالی، سنے اور سننے کے بعد دیوانے ہو گئے۔ تو قرآن کے اندر سب کے لیے ہدایت۔ ایک صحابی ان کو بتایا گیا تھا کہ مکے میں جانا تو محمد نام کے ہیں، وہ اگر پڑھے کچھ تو سننا مت۔ انہوں نے کان میں روح ٹھوس لی کہ آواز نہ سنے، خوب طواف کر رہے ہیں، خوب نیکیاں اپنے حساب سے اس زمانے کر رہے ہیں، لیکن بات آئی دل میں چہرہ بڑا پیارا ہے، ذرا بات تو سنو کیسی ہے۔ خالی روح ہٹایا، آقا نے قرآن سنایا، کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گیا۔ سننا ہے نا، قرآن سب کے لیے ہدایت ہے کہ نہیں؟ سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن آدمی ہدایت کے نظریے سے پڑھے تو صحیح ہے نا، ہدایت کے نظریے سے پڑھے، دیکھ کہ اللہ تعالیٰ کتنی ترقیاں عطا فرماتا ہے، کتنی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ آگے اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے تمام لوگ آ گئے، تو کہا یار سب، تو یار سارے کافر تو سنتے ہیں، سننے کے بعد نہیں سدھرتے ہیں۔ کہا سدھرتا وہی ہے جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور جب اللہ کا کرم ملتا ہے تو وہ معمولی نہیں ہوتا، وہ رب کی بارگاہ میں متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن جسے اللہ قرب دیتا ہے تو ہدایت کا فائدہ ایسے متقی کو ہی ملا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر آج سوال کریں گے حضرات اللہ نے متقیوں کے لیے ہدایت فرمایا، ہدایت کا فائدہ ملتا ہے، ہدایت تو سب کے لیے ہے لیکن فائدہ متقیوں کے لیے ملتا ہے، کہاں متقی کون؟ ہمارے یہاں تو عجب عجب تقوی کی کسوٹی بنی بیٹھی ہے، بولے جو ہوٹل پہ چائے نہ پیے متقی پرہیزگار ہے نا، ایسے ہی ہے نا، ہے عجب تقوی ہے یار، ہوٹل پہ جا کے ٹھہر گیا، مسجد میں آئے چاہے نہ آئے، کہا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، کہا کیا؟ کہا چلتے چلتے کھجور نکال کے دے دیتے ہیں۔ واہ واہ، اتنے پہنچے ہوئے، یہ تو وہ نہیں پہنچے، ان کا کھجور پہنچ گیا، سمجھے نا، ان کا کھجور پہنچ گیا۔ تو اب اللہ کی بارگاہ میں متقی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفت جب بیان کی تو پہلے نمبر پہ ایمان کو رکھا ہے۔ سبحان اللہ، بے ایمان کبھی متقی نہیں ہو سکتا، آقا کا گستاخ کبھی متقی نہیں ہو سکتا، صحابہ کا گستاخ کبھی متقی نہیں ہو سکتا، اہل بیت کا گستاخ کبھی متقی نہیں ہو سکتا، ولیوں کا گستاخ کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی ہونے کے لیے پہلے نمبر پہ ہے ایمان۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ تو اس کو کھڑا ہو کے بولے گا ایمان تو میرا بھی ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں، ایمان تو میرا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی نہیں چلے گا، دل سے ایمان لا۔ کہاں سے ایمان لا؟ دل سے ایمان لا۔ اسے اللہ تعالیٰ فرماتا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب سے دل سے ایمان رکھتے ہیں، زبان سے خالی نہیں، دل سے ایمان رکھتے ہیں۔ کہا حضور کو علم ہے؟ کہاں ہے؟ کہا یہ والا نہیں، دل سے بول، دل سے بول ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہا دل سے ایمان رکھتے ہیں، حضور کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، خبر ہے نا۔ اب انشاءاللہ اسی پر روشنی آگے ڈالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان قرآن